کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو وہی کچھ حکم دیا ہے جو اپنے انبیاء کو دیا ہے، اپنے رسولوں کو جو دیا ہے۔ ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اسی کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے، اور اپنے رسولوں کو اس نے کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ رسولوں کو جو حکم ہوا یہی ہوا، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ گویا عمل صالح کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے۔ پیٹ میں اگر رزق حلال کا ہے تو صالح اعمال ساری قبول ہے۔ اگر پیٹ میں رزق حرام کا ہے تو کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوگی۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک شخص کا تذکرہ فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وجسده غذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے ایک مقدس اور پاکیزہ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سے چل کے لمبا سفر بھی کیا ہے، بڑا پیسہ بھی خرچ کیا ہے اور بیت اللہ شریف میں پہنچ گیا ہے۔ وہاں پہنچ کر اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہے، سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اس کا جسم گرد آلود ہے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے۔ اور وہاں پہنچ کر اس نے ہاتھ اٹھائے اپنے رب کی طرف، دعا کرنے لگا، اے میرے رب، اے میرے رب، اور اپنی حاجتیں مانگنے لگا، بخشش مانگنے لگا، دعائیں کرتا رہا۔ لیکن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس شخص کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام مال سے خریدا گیا ہے، اور اس کا پورا جسم حرام سے پلا بڑا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟